بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بلال ڈار اور آج بلوچستان کے حوالے سے پھر بات کرتے ہیں، اور معاملہ ہے بلوچستان میں وزیر اعلیٰ جام کمال خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کا۔ اس تحریک عدم اعتماد کے پیش ہونے سے پہلے اور بعد میں کیا ہوا ہے کہ 5 اراکین مسنگ ہوئے ہیں، جن میں سے ایک تو واپس آ گئے، 4 اسٹل مسنگ ہیں، جن میں 3 خواتین اراکین ہیں، بلوچستان اسمبلی ہیں۔ ان سب کو کون لے گیا، کہاں لے گیا، کون انوالو ہے اور یہ معاملہ اب کدھر جا رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، یہ میں آپ کو آج اس پروگرام میں بتاؤں گا اس حوالے سے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے بات چیت کا آغاز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ یوٹیوب پہ میرے اس چینل پاکستان والا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہر ویڈیو پہنچ سکے۔ تو جی ناظرین، بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ شارٹلی ذرا تھوڑا سا بتا دیں آج کی کارروائی۔ 34 اراکین کے دستخطوں کے ساتھ یا حمایت کے ساتھ تحریک عدم اعتماد جام کمال کے خلاف بلوچستان اسمبلی میں آج پیش کر دی گئی، اور اس واقعے میں، اس معاملے میں آج بڑی ڈیولپمنٹس وہاں پہ اسمبلی کے اندر ہوئی ہیں۔ وہ ڈیولپمنٹس میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ 5 اراکین لاپتہ ہو گئے تھے، جن میں سے ایک لالا رشید تو واپس آئے، لیکن 4 ممبران جن میں ایک میل اور 3 خواتین لاپتہ ہیں، جبکہ اسمبلی فلور کے اوپر آج ایک اور صوبائی وزیر نور محمد دمڑ نے اپنے صوبائی وزارت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا، اور انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان نیشنل پارٹی کے احسان شاہ نے بھی جام کمال کے جو اتحادی تھے، انہوں نے آج ان سے علیحدگی کا اعلان کیا، اور انہوں نے ساتھ ہی تحریک عدم اعتماد کی حمایت کا اعلان کیا۔ ناظرین، آج جو اراکین 5 اراکین، اس کے علاوہ جب 5 اراکین تو لاپتہ ہوئے، اس کا وہی معاملہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہاں گئے، کیسے گئے اور کیا ہوا، اور بھی وہ کہاں ہیں، اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج کی جو ڈیولپمنٹس میں یہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ باب پارٹی کے 12 اراکین نے اسپیکر بلوچستان اسمبلی کو تحریری طور پر درخواست جمع کروائی ہے کہ پارلیمانی لیڈر کی تبدیلی کا، اور پارلیمانی لیڈر کے لیے انہوں نے ظہور بلیدی کا نام نامینیٹ کیا ہے۔ تو ناظرین، اکارڈنگ ٹو رولز اور کانسٹیٹیوشن، جب کسی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی تو بلوچستان میں 3 دن کے بعد اور 7 دن کے اندر اس کے اوپر آپ کو اکثریت شو کرنی ہوگی۔ تو آج تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا پہلا دن تھا، یوں اس کا جو چوتھا روز بنتا ہے وہ ہفتے کا روز بنتا ہے۔ تو اس سے پہلے آج 5 اراکین لاپتہ ہوئے۔ یہ 5 اراکین کہاں گئے اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک رکن لالا رشید اسمبلی پہنچ گئے، اور انہوں نے اسمبلی میں پہنچ کے یہ بیان دیا، میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی طبیعت خراب تھی اور وہ مولوی صاحب کے پاس تعویذ لینے کے لیے گئے تھے۔ یہ تعویذ مولوی صاحب کون سے مولوی صاحب دے رہے ہیں، کہاں دے رہے ہیں، اور مولوی صاحب نے کس طرح سے سب کو روک رکھا ہے، یہ ایک بڑا گھمبیر معاملہ ہے۔ جبکہ دوسری رکن بشرا رند صاحبہ، جو کہ اس تحریک عدم اعتماد میں پیش تھیں اور پیش رہی ہیں، وہ آج دن 1-1:30 بجے تک ناراض اراکین کے ہمراہ ہی تھیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ کہیں گئی ہیں اور پھر واپس لوٹ کے نہیں آئی۔ لیکن رات کے آج جو بھی شب گزری ہے، رات کے 12 بجے کے بعد یا 12 بجے کے بالکل پاس ان کا ایک ٹویٹ ان کے اکاؤنٹ سے ہوا ہے۔ اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ وہ خیریت سے ہیں اور ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہے، اور وہ علاج کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی ہیں۔ ناظرین، ایک اور بڑی مذاقہ خیز بات یہ بھی ہے کہ آج اسلام آباد، کوئٹہ سے اسلام آباد کی ایک ہی فلائٹ تھی، جو کہ صبح 10:30 بجے تھی، اور اس کے بعد کوئی دوسری فلائٹ نہیں تھی، اور جبکہ دن 1:30 بجے تک محترمہ بشرا رند صاحبہ ناراض اراکین کے ہمراہ تھیں۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ اڑ کے کیسے پہنچیں اسلام آباد، کہاں پہنچیں۔ اور اسلام آباد میں میں بیٹھا ہوں، اور اسلام آباد میں ہم نے اسلام آباد کے تمام ہاسپٹلس کو چیک کیا، سرکاری غیر سرکاری بڑے اسپتالوں کو چیک کیا، ہمیں بشرا رند صاحبہ کا کہیں کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ یقیناً وہ اسلام آباد میں نہیں، اور کون لے گیا یہ بھی بتاتے ہیں۔ خیر ناظرین، اس میں جو اب ناراض اراکین ہیں، انہوں نے آئی جی بلوچستان کو درخواست دی اور جام کمال صاحب کو اس اغوا اور حبس سے بھیجا کے معاملے میں انوالو کیا، اور ان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ ساری کارروائی انہوں نے کی ہے۔ اور آئی جی بلوچستان کو درخواست دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے اسمبلی فلور سے، اسپیکر بلوچستان اسمبلی قدوس بزنجر نے
یہ رولنگ دی ہے جب تک آئی جی بلوچستان ان اراکین کو بازیاب کرا کے نہیں لائیں گے تب تک ہم اسمبلی میں دھرنا دیں گے۔ تو ناراض اراکین نے اسمبلی میں دھرنا دے دیا ہے۔ ان کا دھرنا بلوچستان اسمبلی کے داخلی دروازوں پہ تھا، اور اس لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اجلاس کے اختتام پر فرنٹ کے دروازوں کے بجائے بیک ڈور سے نکل کے جانا پڑا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ۔ تو دوستو، اب صورتحال یہ بھی ہے کہ میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ صبح بلوچستان کے جو ناراض اراکین ہیں اور اپوزیشن یہ بلوچستان ہائی کورٹ سے اس معاملے کے حوالے سے رجوع کرنے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بازیاب کرایا جائے۔ اور نمبر 2 یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ جو اپوزیشن کی تمام جماعتیں اور جو ناراض اراکین ہیں وہ بلوچستان بھر میں کل سے اسٹرائک کی کال دے رہی ہیں، اور بلوچستان میں ایک احتجاجی تحریک اس حوالے سے شروع ہو رہی ہے جس میں پبلک کو سڑکوں پہ لایا جائے گا اور ایک پریشر بلڈ کیا جائے گا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان ایک حساس علاقہ ہے، اور اس علاقے میں جو کچھ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے وہ ایک انٹرنیشنل نیوز بنتی ہے، اور اس میں دنیا بھر کی نظریں اس پہ مرکوز ہوتی ہیں۔ بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی کارروائیاں بھی جاری ہیں جس میں بہت اب تک جانی مالی نقصان بھی ہو چکا، دونوں طرف سے معصوم عوام بھی مارے گئے، فورسز کی قربانیاں بھی ہوئیں۔ تو ناظرین، اس سچویشن کے اندر بلوچستان کے سیاسی سماجی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ اگر اس طرح سے عدم اعتماد کی تحریک کو کچلنے کے لیے مداخلتیں ہوں گی اور چیزیں خراب کی جائیں گی اور اس طرح سے غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال ہوں گے تو بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کے موقف کو تقویت ملے گی کہ ان کا علیحدگی پسندوں کا موقف ہے کہ وہاں بلوچستان میں انصاف نہیں ملتا۔ تو ایک تو اس سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوں گی، دوسرا بلوچستان کی روایات رہی ہیں، پاکستان کی روایات ہیں بلکہ، اور بلوچستان کے خاص طور پہ کہ بلوچستان میں خواتین کا بہت ادب احترام کیا جاتا ہے، اور آج 3 خواتین اراکین کا لاپتہ ہو جانا نہایت افسوسناک امر ہے۔ اس کی ہر باشعور اور مہذب معاشرے میں اس کی مذمت ہی کی جا سکتی ہے، اس کے کبھی بھی اس کے حق میں بات نہیں کی جا سکتی، اور بلوچستان کے حلقوں میں بھی اس عمل کو بہت بری نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اور بہت شدید اس عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اس کا اظہار وہ کر بھی رہے ہیں۔ اور کل سے جو احتجاجی تحریک شروع ہوگی اس کے اندر کافی حد تک یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ایک طرف ہم FATF میں اپنے آپ کو اس لسٹ سے گرے لسٹ سے نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب بلوچستان سے پھر یہ احتجاجی تحریک اٹھے گی، اور چاہے اس کو نیشنل میڈیا کور کرے نہ کرے لیکن انٹرنیشنل میڈیا کی یہ خبریں زینت بنیں گی، تو یہ میسج انٹرنیشنلی ہمارے لیے بہت برا ثابت ہوگا، اور یقیناً تنگ آمد بجنگ آمد تو اگر اس طرح سے اگر کوئی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے غیر آئینی غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرے گا تو پھر احتجاج ہی واحد راستہ بچتا ہے، جس سے بچنا چاہیے تھا، لیکن صورتحال اب ایسی بنا دی گئی ہے کہ شاید ناراض اراکین کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بچا نہیں ہے۔ تو ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آئینی طور پہ آپ کو بتا دوں پہلے کہ یہ بتانے سے پہلے کہ ان کو کون لے گیا۔ ناظرین، آئینی طور پہ اور رولز بلوچستان اسمبلی کے یہ کہتے ہیں کہ جب بھی قائد ایوان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی تو 3 دن کے بعد اور 7 دن کے اندر تحریک عدم اعتماد پر اکثریت ثابت کرنا ہوگی، اپنے ووٹ ثابت کرنا ہوں گے۔ تو کل جو تھا پہلا دن تھا، تو لہٰذا چوتھا روز بنتا ہے ہفتے کے روز، تو ہفتے کے روز تک یہ جو معاملہ ہے اسے دبانے کی کوشش ہوگی، اس دونوں طرف سے بہت شدید معاملات ہوں گے، اور کوشش یہی ہے کہ ابھی بھی جو ہمارے ذرائع ہیں کہ جام کمال صاحب کیمپ کی کوشش ہے کہ مزید 2 اراکین کو توڑا جائے اور ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا جائے تاکہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جائے۔ تو ناظرین، اب آتے ہیں کہ ان اراکین کو لے کون گیا۔ ان اراکین کو ناظرین میرے ذرائع کے مطابق آصیب لے گیا۔ آصیب آیا، آصیب نے ان سب کو دعوت پہ بلایا، اور پھر آصیب نے ان سب کو بٹھا لیا اور اپنے جادو کے زور سے وہاں پہ جکڑ لیا۔ لیکن 2 اراکین اسمبلی ایسے تھے کہ جن کے پاس آیت الکرسی کی طاقت تھی، اور انہوں نے آیت الکرسی پڑھی، اور پڑھتے پڑھتے وہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے،
اور اوجھل ہو کے وہ اسمبلی میں پہنچ گئے۔ لیکن جن کے پاس آیت الکرسی کی پاور نہیں تھی وہ اس حادثے سے بچ کے نکلنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ اراکین جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو محفوظ رکھے، اور میری دعا ہے کہ جمہوریت میں جمہوری طریقے سے تبدیلی کوئی برا عمل نہیں ہے، اور عدم اعتماد ایک جمہوری اور آئینی راستہ ہے۔ اللہ کرے کہ اس آئینی راستے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، لیکن اس ساری سچویشن کے حوالے سے میرے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ناراض اراکین اور اپوزیشن جس میں پی ڈی ایم شامل ہے، انہوں نے اپنی قومی قیادت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ اس معاملے کو نیشنل سطح پر اٹھانے کا اور اس کے حوالے سے شدید ملک بھر میں رد عمل دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ساری سچویشن ناظرین بڑی خرابی کی طرف جا رہی ہے، اور اس کا نقصان سب کو ہوگا۔ اللہ کرے بہتری ہو اور پاکستان میں اور بلوچستان میں اچھائی ہو۔ بلال ڈار کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔